اب حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اس سے کیا مراد، اس لیے بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ آگے لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان لفظوں کی مراد جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کوئی بندہ نہیں۔ لیکن ہمارے مولوی کہاں خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے جناب ڈھونڈ لیا، انہوں نے کہا کمال ہے، یہ تو علم ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، ہمیں ملا ہے یہ علم کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، دیکھو جی یہ ہے حضرت، یہ ہے علم، ان کو علم لدنی ملا ہے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ جب تم نے یہ حرکت کی نا جی، شیعہ کہاں خاموش رہنے والے تھے، ان کے بعد بھی تو بڑے بڑے آیت اللہ ہیں نا، ان کے بعد بھی تو بڑے بڑے مجتہد ہیں۔ انہوں نے کہا جناب قرآن میں ہمارا واقعہ موجود ہے، کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا، یہ سے مراد یزید ہے، ہے سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین۔ انہوں نے بھی بنا لیا۔ اگر تم نہ بناتے تو وہ باطل فرقہ کبھی جرأت نہ کرتا۔ تم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت کا اضافہ کیا، اذان کے بعد صلاۃ و سلام کی بدعت کا اضافہ کیا، جمعہ کے دن بعد نماز کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی بدعت کو رائج کیا۔ شیعہ نے اذان کے اندر اضافہ کر دیا، علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ انہوں نے کہا یہ تم باہر کرتے ہو، ہم خود اذان بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ ختم نبوت کے مسئلے میں وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے، بریلوی بھی ہوتے تھے، شیعہ بھی ہوتے تھے، ہر جماعت کے ساتھ وہ کہتے جو ختم نبوت کے لیے کام کرے گا نا تو بس بخاری اس کا خادم۔ ایک شیعہ کا بہت بڑا شمسی، بہت بڑا ان کا یعنی وہ عالم بھی تھا، اور شاہ جی کا بھی عاشق تھا، اور ختم نبوت کے مسئلے پر شاہ جی کے ساتھ جیل بھی گیا۔ تو ایک دن شاہ جی بیٹھے تھے مجلس میں، فرمانے لگے دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، یہ ہر بندے کو میں یاد کرواؤں کہ جب کلمہ پڑھے تو یہ بھی ساتھ پڑھے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھ جائے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اور تو اور ہمارے اپنے علماء کا بھی مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں کہ تم نے کلمہ بڑھا دیا ہے، جب یہ الفاظ کلمہ پاک میں نہیں ہیں تو تم نے کیسے بڑھا دیے؟ جیسے آج کل دیکھیں حرم میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن میں اضافہ کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ادخلنا الجنۃ مع الابرار، یہ قرآن کی آیت بنا رکھی ہے تم نے؟ چلو کبھی پڑھ لیا تو وہ تو دعا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو ساتھ ملاؤ، ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ تو قرآن پر اضافہ ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہہ دیا دعا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر طواف میں ہر چکر میں یہ کہو، کتابوں میں بھی لکھ دیا، لوگوں نے تو وہی پڑھنا ہے نا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر باطل کو بھی موقع ملے گا۔ تو وہ جب بیٹھا تھا نا شمسی و شیعہ جو تھا، وہ کہنے لگا شاہ جی تمہارے یہ سنی جو ہے نا یہ کام نہیں کریں گے، وہ کہیں گے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ دلائل میں نہیں،
یہ کام ہم جیسے لوگوں کے ذمے لگائیں. ہم نے پہلے اذان بڑھا دی, کلمہ بڑھا دیا, تو ایک ٹکڑا یہ بھی اڑا دیں گے, ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ کام تمہارے لوگ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر تم الف لام میم کا یہ ترجمہ نہ کرتے تو شیعہ کو ضرورت نہ ہو. اگر تم نے, اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ, ٹھیک ہے کوئی درخت ہے, کوئی ضروری ہے, ہم نے اس درخت کو ڈھونڈنا ہے, ہم نے کاشت کرنا ہے, اس کی کلمیں لگانی ہے اپنے باغ میں. لیکن مولویوں نے ڈھونڈ نکالا کہ وہ گندم کا درخت تھا. گندم کے تو درخت ہی نہیں ہوتے پاگلو, گندم کے کھیت ہوتے ہیں. گندم کا درخت تو ہم نے آپ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ گندم کا بھی کوئی درخت, اور قرآن کہتا ہے درخت. تو غلط کام کرنے کا نتیجہ غلط ہے. تو اس لیے ہمیشہ, اب دیکھیں نا جی, اس میں قرآن نے بیان نہیں کیا کہ وہ آدمی کون تھا, بس کوئی تھا اللہ کا بندہ. اب جو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, کسی نے کہا بلعام تھا, کسی نے کہا امیہ بن ابی سلط تھا, کسی نے کہا کچھ تھا, کسی نے کہا کچھ تھا. ضرورت کیا تھی؟ مفسرین تو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ طالب العلم کو پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر ایسے ایسے اقوال ہیں, تاکہ پھر وہ صحیح بات پہ قائم رہے. لیکن جو بیچارے میرے جیسے کم علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لو کہ ابہمو ہو کما ابہمہ اللہ, جس بات کو اللہ نے چھپایا ہے نا بس راز رہنے دو. اگر ضرورت ہوتی, اللہ نے سارا قرآن اتار دیا, سارا یوسف علیہ السلام کا قصہ بتلا دیا, لیکن بھائیوں کا نام نہیں بتلایا. اللہ چاہتے بتلا دیتے, ضرورت ہی نہیں تھی نا. قصہ تھا یوسف کے بھائیوں کا, اب نام کوئی بھی ہو. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا احتیاط کرو گے تو بہت ساری غلطیوں سے بچ جاؤ. جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا نا, انہوں نے کالی کملی والا حضور کا خطاب بنایا ہوا ہے نا, اور نکالا کہاں سے کہ یا ایھا المزمل, بھی مزمل کا معنی کالی کملی والا کہاں ہے؟ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے. وہ کوئی بھی کپڑا تھا,